البتہ سمجھ میں یہ آسانی کے ساتھ نعمت کونین وابستہ ہے قربانی کے ساتھ۔ یقیناً قربانی وہ جذبہ ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ یہ قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس مقدس واقعے سے متعلق ہے، مستعار ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے بیش قیمت چیز اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے اور آج دنیا میں جہاں جہاں بھی بندہ مومن ہیں اس عمل کو دہراتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہر گورکھپور کی ایک معروف مسجد عمر مسجد میں۔ عمر مسجد کے پیش امام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ، معزز محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں اور خود ایک سورت بھی قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ ابراہیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے دوست خلیل اللہ ہیں۔ دیکھا کہ یہ میرے دوست ہیں اور یہ سچی محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ایسے ایسے طریقے سے ان کو آزمایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ آگ کے اندر ڈالا، گھر سے نکالا، خاندان والوں سے نکالا اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ خاندان کو، گھر بار کو، اپنے جو ہے وطن کو چھوڑ کر کے اور جو ہے چلتے رہے، مصر کے اندر پہنچے۔ وہاں سے پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں جو ہے جو بادشاہ تھے اپنی بیٹی کو ان سے جو ہے بیاہ کر دیا اور وہ لے کر کے بیابان جنگل جو وادی ذی زرع کے نام سے جو آج مینا کے اندر جہاں خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پہ لے کر کے آئے۔ یہ اللہ کے حکم سے سب ہوا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس بیابان جنگل کے اندر اللہ کا حکم ہوا کہ وہ چھوڑ کر کے آؤ۔ وہاں چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب آپ اپنی محبوب چیز کو میرے راستے میں قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تو 100 اونٹ قربان کر دیا۔ پھر دوسرے دن پھر وہی خواب آیا، پھر اونٹ قربان کر دیا۔ پھر تیسرے دن وہی خواب آیا۔ خواب ایسا آیا کہ اے ابراہیم، جو تجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کرو۔ یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کی قربانی، میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں موجود تھے۔ 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اور اپنے بیٹے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے وہاں تشریف فرما ہوئے اور لے جا کر کے فرمایا اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہ بیٹے کو تیار کر دو، ایک بہت بڑے دوست سے مجھے ملانے لے کے جانا ہے۔ انہوں نے نہلایا دھلایا، اچھا کپڑا پہنایا اور یہ اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے اور جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ جب اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، یا ابت افعل، فلما رأى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ جب جو ہے بیٹے سے دریافت کیا تو بیٹے نے کیا فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان، جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ نہ چوں چرا کیا، نہ کوئی جو ہے یہ کیا کہ بھائی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل بیٹا تیار ہو گیا اور وہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی وہاں ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اپنے جو ہے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کو باندھا، ہاتھوں کو باندھا اور اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
آخر کار 2-3 بار کی جو ہے محنت کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ایک دمبا لے کر کے آئے ہیں اور وہ قربان ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا گیا اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے تو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، قد صدقت الرؤیا انا، اے ابراہیم کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم جو ہے احسان کرنے والوں کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ قربانی اتنی زبردست قربانی کہ آج تک دنیا قاصر ہے یہ تاریخ پیش کرنے کے لیے کہ کوئی اپنی اولاد کی قربانی دے۔ اولاد ہوئی، بیوی بچوں کو جو ہے ایسے بیابان جنگل کے اندر لے جا کے چھوڑ دیا گیا۔ پھر جب بچہ بالغ ہونے کے قریب ہوا تو یہ ہوا کہ جو ہے جب کھیلنے کودنے لگا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اچھلنے کودنے لگا، تو یہ حکم ہوا کہ اس کو قربانی دے دی۔ اتنی بڑی قربانی، اور باپ بھی ایسا کہ قربانی دینے کے لیے تیار، باپ بھی ایسا کہ قربانی دینے کے لیے تیار، ماں بھی ایسا، ماں بھی کو جب پتہ چلا کہ میں اپنے بیٹے کی جو ہے میرے بیٹے کی قربانی ہونے جا رہی ہے، جو ہے ماں نے بھی فرمایا کہ اے ابراہیم آخر تم نے یہ کیوں کیا کہ مجھے چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھے، مجھے لے کے چلے ہوتے میں اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ کر کے بیٹھتے اور آپ ذبح کرتے۔ ماں کی بھی یہ جذبہ، ماں کا بھی یہ قربان کرنے کا دل۔ اس طریقے سے جو ہے تینوں نے، باپ نے، بیٹے نے اور ماں نے یہ اپنا جذبہ دکھایا۔ شیطان نے انتھک کوشش کی ورغلانے کی، بہکانے کی۔ آج جو ہے مینا کے اندر وہاں جو ہے پتھر گڑے ہوئے ہیں جن کو شیطان کے نام سے تسبیح دیا جاتا ہے۔ حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں جو ہے پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں ان کو۔ اس کا یہی تھا کہ اس نے بہکایا تھا، حضرت علیہ السلام کو بہکایا ایک نے، پھر آ کر کے اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ اور جب پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے تو وہاں سے شرمندہ تعمیر ہو کر کے بھاگ آئے۔ آج وہ سنت جاری و ساری ہے کہ آج جو ہے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، اسی بیٹے کے، اسی اسماعیل علیہ السلام کو جب وہاں چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، 3 دن کے اندر پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، سب کچھ ہوا بیابان جنگل کے اندر۔ قرآن خود کہہ رہا ہے بوادٍ غیر ذی زرع، کہ جہاں کوئی سرسبزہ نہیں، کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہا، بس چٹیل میدان اور اس کے بعد کالے کالے پہاڑ، بس جو ہے سرخ چلچلاتی ہوئی دھوپ، نہ پانی کا کوئی ٹھکانہ ہے نہ کسی انسان کا کوئی ٹھکانہ۔ ایسے بیابان جنگل کے اندر چھوڑا، پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام جو ہے ایڑیاں رگڑنے لگے، دودھ ماں کا خشک ہو گیا، سب کچھ رسد ختم ہو گیا۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں پانی تلاشنے کے لیے، کبھی مروہ پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں تلاش کریں۔ آج وہی 7 مرتبہ انہوں نے چکر لگائے صفا مروہ کا۔ آج گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں، جب صفا مروہ کا جو دوڑ کی جاتی ہے، سعی کی جاتی ہے، تو وہاں گرین لائٹ لگی، جہاں گرین لائٹ ہے وہاں پہ دوڑا جاتا ہے، اور جہاں سفید لائٹ ہے وہاں دھیرے دھیرے چلا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے حضرت حاجرہ کی سنت ہے یہ، کہ حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو یہ واجب قرار دیا گیا کہ جب تک آپ اس کے سعی کو جو ہے دوڑیں گے نہیں، جب تک وہاں آپ دوڑ نہیں لگائیں گے، وہاں چلیں گے نہیں، 7 چکر لگائیں گے نہیں، تب تک آپ کا حج اور عمرہ جو ہے قبول نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے رہے، وہاں سے جو ہے زمزم کا پانی نکلا۔ وہ آئی جو ہے وہ اس وقت میں عبرانی زبان تھی ان لوگوں کی، انہوں نے اپنی زبان میں کہا زم زم۔ آج وہ زمزم وہاں سے پانی نکل رہا اور ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے، اور دنیا قاصر ہے اس پانی کو پتہ لگاتے لگاتے کہ آخر آ کہاں سے رہا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ طائف تک کئی جگہ کھود کر کے اس کی چھان بین کی گئی کہ آخر پانی کہاں سے آ رہا ہے، نہیں پتہ چلتا۔ جب موٹر چلائی جاتی ہے 10-12 سوتے ایسے ہیں کہ اچھل اچھل کے پانیاں نکلنے لگ جاتے ہیں، اور پانی کہاں سے آتا ہے کتنا تو کچھ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اور اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی ہے، ایسا متبرک پانی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے سے کوئی بھی جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جب رخ کرتا ہے تو بغیر پانی پیے اور بغیر پانی لیے اپنے گھر پہ نہیں جاتا وہ۔ اور یہ قربانی یہ بہت بڑی جذبے والی قربانی ہے، بہت بڑے۔ اس قربانی سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آج اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے ہوتے، آج ہم مسلمانوں کو اپنے اولاد کی قربانی دینا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ میں یہ حکم دیا کہ بیٹا قربان نہیں ہوا، دمبا قربان ہوا، بکرا قربان ہوا۔ آج ہم اس کی وجہ سے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آ گیا
کہ ہم اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اپنے مال کی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے وطن عزیز کے اندر رہتے ہیں، ہم اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے اگر کبھی بھی دشمن جو ہے ہمارا پڑوسی، کوئی بھی پڑوسی ہو جو ہمارا دشمن ہے، ہمارے ملک کا دشمن ہے، اگر ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنا چاہے تو ہم اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد کو لے کر کے ہم جو ہے سرحد پہ جا کر کے اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں قرآن اور حدیث نے، اللہ اس کے رسول نے یہ سکھایا ہے کہ تم جو ہے جہاں رہو اپنے ملک کی وفاداری کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہو، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ آج ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہے، کہیں سیلاب آتا ہے ہم اپنے مال لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، اپنا وقت لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، اپنی جان لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، ہم اپنا وقت قربان کر دیتے ہیں۔ ان سیلاب، جہاں سیلاب آتا ہے ان کے لیے ہم کھانا کھلاتے ہیں، پکاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کی چیزوں کو پورا کرتے ہیں، جو ہے ان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں گھر مکان بنا کے دیتے ہیں، اور جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے، کھانا کپڑا ہم ان کے جو ہے ان کے لیے پہنچانے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے لوگ، ہماری گاڑیاں وہاں پہنچتی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ اسی طریقے سے جب جو ہے کہیں بھی آگ لگ جائے یا کہیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ٹرین حادثہ ہو جائے، کہیں جو ہے بھوکمپ آ جائے، تو ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھوکمپ کہاں آیا ہے، کون سے اس سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی قوم ہے، وہ غیر مسلم ہے، مسلمان، ہم یہ سب کبھی نہیں دیکھتے، اس کے اندر کبھی ہم فرق نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت، وہ انسان ہے، ہمارے ملک کے باسی ہیں، ہمارے ملک کے باشندگان ہیں، ہم ان کی مدد کرنے کے لیے انت تک کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، جس طریقے سے ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے دل کے اندر یہ محبت ہوتی ہے کہ اپنے دیش واسیوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان تک رسد پہنچایا جائے، ان کی ضرورتوں کا سامان پورا کیا جائے۔ اسی طریقے سے واللہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ تاکید، یہ نصیحت کر کے جائیں گے کہ دیکھو ملک کے لیے ہمیشہ وفادار رہنا، ملک کے لیے اگر جان کی قربانی دینے پڑے تو بالکل جان کی قربانی دینا، مال اگر ملک کے لیے لگانا پڑے تو سارا مال قربان کر دینا، اور اگر کہیں جا کر کے ملک کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے تو بالکل پیچھے مت ہٹنا۔ یہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ تاکید کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی مفاد میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہے ہمارا ملک سلامت رہے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان باقی رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر کے آپس میں اس ملک کی ترقی میں جو ہے کامزن رہیں، اس ملک کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہیں، یہ ہمارے دل کے اندر رمق رہتی ہے۔ اور رہا قربانی، میرے عزیزوں، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے انتھک جو ہے قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کی وجہ سے یہ عید الاضحیٰ کا جو 10 تاریخ آتی ہے، ہم 3 دن قربانی کرتے ہیں، پہلے جو ہے 10 تاریخ کو بھی، 11 تاریخ کو بھی، 12 تاریخ کو بھی، اور اس کے اندر ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے غیر مسلموں بھائیوں تک اس کا گوشت پہنچائیں، اور ہمدردی غمگساری ان کے ساتھ کریں، ان کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آئیں، ان کو دعوت دیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ جو ہے، اور ہمارے جو ہے قربانی کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، جو ہم بکرا قربانی کرتے ہیں، صراحت کے ساتھ یہ حکم ہے، بہت تاکیداً یہ حکم ہے، یہ نصیحت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس قربانی کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ پکا کر کے، فوراً اس کو پکا کر کے، اس کا شوربہ بنا کر کے ہم اپنے دوست کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے محلے کے رہنے والوں کو، غریبوں کو، جو جن کے ہاں قربانیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کو بلا کر کے ہم کھلائے پلائیں۔ اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، جن کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بکرا خرید سکے، وہ غریب ہیں بیچارے، تو ہمارے بکرے میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک حصہ ان غریبوں کے لیے رکھیں، ان کے گھر تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ الحمدللہ یہ کام ہمارے قوم کے اندر انجام دیا جاتا ہے، اور ہم ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے کئیوں ہزار سال گزر چکے ہیں، ہم یہ چیز انجام اسی طریقے سے دیتے آ رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اور انہی کی سنتوں سے حج فرض ہوا کہ جو حج کے اندر جتنے ارکان ہیں، کعبہ کا طواف ہو، اسلام نے بنایا، زمزم کا نکاح اسماعیل علیہ السلام کے
اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہے، اور جو ہم شیطان کو کنکر مارتے ہیں وہ جو ہے اسی اسماعیل علیہ السلام کے ہی ذریعے کی وجہ سے ہے کہ شیطان نے بہکایا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب ایک جو ہے پہلی تاریخ ہوتی ہے، پہلی تاریخ سے حکم یہ ہے کہ ہم اپنے ناخن کو جو ہے نہ کاٹیں، اپنے بال کو نہ کاٹیں، اپنے جو ہے ہر ایک چیز کی قربانی دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے جب ہم قربانی کریں تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ رہے کہ کوئی دکھلاوا نہ ہو، ہمارا کوئی اپنا مقصد نہ ہو، بس اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ خود قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارا خون پہنچتا ہے، نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہمارا خر پہنچتا ہے، نہ ہماری چمڑی پہنچتی ہے ہمارے قربانی کی، بس ولاکن ینالہ التقوی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ ہم کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں، کس طریقے سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو واللہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اپنے دل کے اندر جو ہے کوئی دکھلاوا نہ ہو، ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری قربانی بہترین طریقے سے ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے ہمارے آقا نے حکم دیا اس طریقے سے قربانی کرنے والے بنائیں۔ اور اسی طریقے سے ہم جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، ہمیشہ جو ہے آپس میں میل محبت پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے کام آئیں، ہم درد غمگساری بانٹیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اب اپنے وطن کے اندر جو پریشان حال ہو اس کی مدد کرنے والے بنیں، جو ضرورت مند ہو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ اس قربانی کے ذریعے سے بہت سارے روزی روزگار بھی جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دیہات کے رہنے والے بہت سے ہماری ماں بہنیں ہیں، بہت سے جو ہے جن کا کوئی سہارا نہیں رہتا، انہوں نے بکریاں پال رکھی ہیں، وہ بکرے پالتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس قربانی کے اندر وہ چند پیسے میں، چند جو ہے روپے میں وہ بیچ کر کے اپنے آپ کو جو ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد چارے والوں کا بھی جو ہے بکری ہوتی ہے، پتے جو لاتے ہیں ان کا بھی روزی روزگار ہوتا ہے، گاڑیاں آتی جاتی ہیں ان کا بھی روزی روزگار اس طریقے سے چلتا ہے۔ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بکرے قربان کیے جاتے ہیں، آخر ہر جگہ وہ پالے جاتے ہیں، ان کی پرورش کے اندر جتنے سارے وسائل لگتے ہیں وہ سارے کے سارے روزی روزگار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ عید الاضحیٰ یہ بہت بڑی خوشی کا بھی چیز ہے، اور اپنے یہاں تک کہ ہمارے دل کے اندر اگر نفرت ہے تو اس نفرت کی قربانی دینا ہے۔ ہم اگر جو ہے ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی ہمیں قربانی دینا ہے۔ ہم جو ہے گناہ کر رہے ہیں، گناہوں کی قربانی دینا ہے۔ ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں دشمنی ہے، اس دشمنی کی ہمیں قربانی دینا ہے، پیار محبت کو اپنانا ہے۔ جس طریقے سے ان دونوں باپ بیٹوں نے پیار محبت سے بیٹا جو ہے قربان ہونے کے لیے تیار اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اس طریقے سے ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ہمارے بچوں کے اندر بھی یہی جذبہ ہے، ہمارے اندر یہی جذبہ رہے کہ ہم ایک دوسرے کے مفاد میں، اپنے ملک کے مفاد میں، اپنے وطن عزیز کے مفاد میں کام کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔